السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ یوم عاشورہ کی فضیلت۔ دیکھیے، یوم عاشورہ کہتے کس کو ہیں؟ پہلے یہ سمجھ لیجئے، یوم عاشورہ کہتے ہیں محرم کی 10 تاریخ کو۔ محرم کا جو مہینہ ہوتا ہے اس کی جو 10 تاریخ ہوتی ہے اس کو عاشورہ بولتے ہیں۔ اور محرم کی 10 تاریخ کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ڈالا گیا، اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ لگی، یعنی طوفان جب ختم ہوا تو وہ جو ان کی کشتی تھی وہ زمین پہ آئی۔ اسی دن قیامت بھی آئے گی محرم کی 10 تاریخ کو۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول ہوئی تھی۔ تو محرم کی 10 تاریخ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کے بازاروں میں گشت کر رہے تھے تو دیکھا کہ یہودی لوگ روزہ ہیں، اور اسی سال آپ آئے تھے محرم میں، یعنی اسی سال ہجرت کر کے آپ مدینہ آئے تھے، تو آپ کو پتہ نہیں تھا کہ محرم کی 10 تاریخ کو یہودی لوگ روزے رکھتے ہیں۔ تو یہودیوں سے کو دیکھا آپ نے کہ وہ لوگ روزے سے ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ آج جو تم لوگ روزہ ہو کس خوشی میں ہو، کس لیے روزہ ہو؟ تو یہودی نے بتایا کہ آج ہی کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل سے پار ہوئے تھے، اور فرعون اور اس کا لشکر دریائے نیل میں غرق ہوا تھا، تو اس کی یاد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اسے شکرانے کے طور پہ روزہ رکھے تھے، اس لیے ہم لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو تم سے زیادہ ہم محبت کرنے والے ہیں، ان کو ماننے والے ہیں۔ تو صحابہ سے آپ نے عرض کیا کہ انشاءاللہ آئندہ سال سے میں بھی روزہ رکھوں گا اور تم لوگ بھی روزہ رکھو۔ لیکن یہودی لوگ ایک روزہ رکھتے ہیں محرم کی 10 تاریخ کو، ہم لوگ 2 روزے رکھیں گے، ایک روزہ 9 تاریخ کو رکھیں گے، دوسرا روزہ 10 کو رکھیں گے، یا ایک 10 کو رکھیں گے پھر اس کے بعد 11 تاریخ کو رکھیں گے، تاکہ یہودیوں کا مشابہ نہ ہوگا، مشابہت نہ لگے گا۔ تو اب کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس وقت تو یہودی لوگ روزہ رکھتے تھے، اب وہ بات تو ہے نہیں، تو اب ایک ہی روزہ رکھا جائے صرف عاشورہ کا تو بھی چلے گا۔ بھائی چلے گا تو، لیکن اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات ہے کہ 2 روزے رکھو، تو اگر ہم 2 روزے رکھ لیتے ہیں تو ثواب ہوگا ہم کو، دونوں روزہ کا ثواب، کیونکہ اللہ کے رسول کی زبان سے نکلی ہے یہ بات۔ یہ اور بات ہے کہ آج یہودی لوگ روزے نہیں رکھتے، اس سے ہم کو کیا بحث ہے؟ ہمارے نبی کی زبان سے تو یہ بات نکلی ہے نا۔ تو محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھنا چاہیے، عاشورہ کے دن ہے، اور اس کے بعد 11 کو یا نہیں تو اس سے پہلے 9 کو یہ روزہ ملا لیں،
2 روزہ رکھیں۔ اسی طرح عاشورہ کے دن کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنے اولادوں پہ، اپنے گھر والوں پہ خوب خرچ کیا کرو، اچھے اچھے کھانے وغیرہ کھلایا کرو، غریبوں کو بھی دو۔ اس سے یہ ہوگا کہ سال بھر تک تمہاری روزی میں اللہ برکت دیں گے۔ تو جو لوگ روزے نہیں رہتے وہ خوب خرچ کریں، یا افطار میں خرچ کریں، سحری میں خرچ کریں کھانا پہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ محرم کے مہینے میں جو 10 تاریخ آتی ہے اس دن زیادہ اپنی اولاد پہ کھانے پینے میں خرچ کرنے کے لیے کہا گیا ہے حدیث شریف میں، تو اس کا بھی ثواب ہے۔ اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں عاشورہ کے دن کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عاشورہ کی قدر کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔